جاذب شاہ جو شاہ حویلی کا سب سے لاڈلا اور اکڑ مزاج پوتا تھا، وہ اس وقت جرگے میں ہوئے فیصلے کی وجہ سے اس قدر شدید غصے میں تھا کہ وہ ایک لڑکی کو بازو سے پکڑے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لا رہا تھا۔ یہ لڑکی زبردستی اس کے سر پر مسلط کر دی گئی تھی۔ جاذب شاہ کے بڑے تایا کا قتل کر دیا گیا تھا، انہیں بے دردی سے مار دیا گیا تھا، اور مارنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ان کا خود کا جگری یار تھا۔ ان کی بچپن کی دوستی تھی، وہ دونوں اکٹھے کاروبار کر رہے تھے، لیکن کاروبار میں گھاٹی کی وجہ سے ریاض ملک نے اپنے بچپن کے دوست کا قتل کر دیا، اور پھر حویلی والوں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے جرگہ بٹھایا، اور جرگے میں یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ریاض ملک کے بیٹے کو بھی اسی طرح سے قتل کیا جائے گا، قصاص کے طور پر۔ لیکن ریاض ملک اپنے بیٹے کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیٹی کو دشمنوں کے سامنے پیش کر دیا۔ رانیہ نہایت ہی خوبصورت 17 سال کی ایک دوشیزہ تھی، جس کے بال بے انتہا خوبصورت تھے۔ اس کی خوبصورت سنہری آنکھیں، اس کی دودھیا رنگت اس کے حسن کو نکھار بخشتی تھی۔ کہنے کو تو وہ ملک خاندان کی لاڈلی پوتی تھی، لیکن اب جب بات خاندان کے اکلوتے پوتے کو، اکلوتے وارث کو بچانے کی آئی تھی، تو ملک خاندان نے اپنی پوتی کو بلی کا بکرا بنانے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کی، اور اپنی بیٹی دشمنوں کے سامنے پیش کر دی۔ جاذب شاہ کسی بھی قیمت پر اس لڑکی سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دادا نے اس پر اس قدر زور دیا کہ وہ اس نکاح پر مجبور ہو گیا۔ وہ ہر حال میں ملک ریاض کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنے دادا کی وجہ سے وہ مجبور ہو کر لڑکی کو ونی کے طور پر اپنے نکاح میں قبول کر گیا، اور پھر جرگے میں ہوئے فیصلے کے بعد وہ اس لڑکی کو نہایت ہی بے دردی سے گھسیٹتا ہوا اپنی ماں بیگم کے پاس لایا، اور فریحہ بیگم کے قدموں میں پھینکتے ہوئے وہ تقریباً غراتے ہوئے بولا، ماں، یہ لڑکی اب دوبارہ اس حویلی سے باہر نہ آئے، اس کو میرے کمرے میں پہنچا دیں اور اسے وہاں پر بند کر دیا جائے، اور خبردار اگر کسی نے اسے کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز مہیا کی تو یہ یہاں پر تڑپ تڑپ کر مرے گی۔ اگر کسی نے اس پر ترس کھانے یا رحم کھانے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو وہ میرے قہر سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ قہر آلود نظر اس پر ڈال کر وہاں سے چلا گیا۔ وہاں پر موجود ہر شخص یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ غصے میں جاذب اپنا بھی نہیں رہتا، وہ اس قدر جنونی ہو جاتا ہے کہ اس کے قہر سے بچنا آسان کام نہیں، یہاں تک کہ وہ تو انسانیت سے بھی نیچے گر جاتا ہے، وہ انسان تک نہیں رہتا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا، لیکن کمرے میں پہنچا دینے والی بات پر انہیں بے تحاشا غصہ آیا۔ غزالہ بیگم نے کہا کہ نہیں، یہ کسی بھی قیمت پر تمہارے کمرے میں نہیں جائے گی، یہ لڑکی اس قابل نہیں کہ اس تمہارے کمرے میں تمہاری بیوی کی حیثیت ملے، اسے یہاں پر نوکرانی کی طرح رہنا ہوگا۔ جبکہ جاذب شاہ نے ابھی تک اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اپنے چہرے کو نقاب سے چھپائے ہوئے تھی۔ اگر وہ اس معصوم لڑکی کا چہرہ دیکھ لیتا تو یقیناً اس کے ساتھ اس قدر ظلم ہوتا ہوا نہ دیکھتا، لیکن اس وقت وہ اپنی انا میں سب کچھ بھول بیٹھا تھا۔ وہ ہر حال میں ریاض ملک کے بیٹے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، اس لڑکی کو تو ونی کے طور پر یہاں لے آیا تھا، لیکن اس کا ارادہ یہی تھا کہ وہ ریاض ملک کے بیٹے کو قتل کر کے اس لڑکی کو طلاق دے کر آزاد کر دے گا۔ اس طرح سے نہ صرف ریاض ملک اپنے بیٹی کی وجہ سے برباد ہو جائے گا، بلکہ اپنی بیٹی بھی اس کے در پر جا کر بیٹھ جائے گا۔ اور یہ سب سوچتے ہی جاذب شاہ کو عجیب سی کمینی سی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جبکہ اس لڑکی کا چہرہ دوسری طرف تھا، اور وہ بھی کالے رنگ کی شال میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو کہا، جیسا آپ چاہتی ہیں آپ ویسا کریں، میں اب 3 دن بعد گھر آؤں گا۔ یہ سن کر غزالہ بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا چاہے جتنا مرضی انا پرست ہو، لیکن وہ کسی بھی مظلوم پر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ان کی اپنی ذاتی سوچ نہیں تھی، بلکہ وہ ایسا ہی تھا، اور اب وہ جو چاہے اس لڑکی کے ساتھ کر سکتی تھی۔ اسی وجہ سے وہ بیٹے کو رخصت کرتے ہوئے اس لڑکی کی جانب مڑی۔ ماں بیگم نے جیسے اس لڑکی کے گرد موجود شال کو
اس کے گرد سے ہٹانے کی کوشش کی اور یوں اچھالا تو وہ بے دردی سے بے پردہ ہو گئی۔ اس کے خوبصورت بال جو اس کی کمر تک آتے تھے وہ ادھر ادھر بکھر گئے، جبکہ رونے کے باعث اس کی خوبصورت آنکھیں اس وقت سوجی ہوئی تھیں۔ کچھ پل کے لیے تو اس کا یہ خوبصورت حسن دیکھ کر غزالہ بیگم بھی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کئی پل تو اسے دیکھتی رہیں، لیکن پھر جیسے ہی انہیں اپنے عزیز ترین بھائی صاحب کا خیال آیا تو اس لڑکی کے قریب ہوئیں۔ ان کا چہرہ اس وقت غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ سامنے کھڑی رانیہ کے چہرے پر دے مارا، جس کی خوبصورت دودیا رنگت اس وقت اس کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ میں محض ایک تھپڑ سے وہ نازک سی جان زمین پر دور جا گری تھی۔ غزالہ بیگم نے یہاں پر بس نہیں کیا، بلکہ اب وہ اس کے قریب گئی اور اس کے خوبصورت بالوں کو اپنے ہاتھوں کی مٹھی میں دبوچ لیا، اتنے برے طریقے سے کہ وہ سسک اٹھی اور پے در پہ اس کے چہرے پر مزید تھپڑ رسید کرتی رہیں، یہاں تک کہ رانیہ کے ہونٹ پھٹ گئے۔ اس کے خوبصورت گلابی ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ اس کا خوبصورت چہرہ اس وقت زخموں سے چور ہو چکا تھا۔ جانے یہ کیسا بعید تھا کہ غزالہ بیگم کے ہاتھ اور پاؤں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ انہوں نے معصوم سی رانیہ کا محض چند منٹوں میں ہی برا حال کر دیا تھا کہ وہ معصوم تکلیف کو برداشت نہ کرتے ہوئے ویسے ہی بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بے ہوش ہوئی، غزالہ بیگم نے اس کے بے ہوش وجود کو خود سے دور دھکیلا اور اپنی ملازموں کو آواز دینے لگی، کالی، او کالی، ادھر آ۔ جیسے ہی وہ کالی سی بھدی سی عورت اس کے قریب آئی تو معصوم سی لڑکی کا حال دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو در آئے، جیسے وہ کمال مہارت سے چھپا گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی اب سے اس حویلی کی دشمن ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والوں کا حویلی والے کیا حال کریں گے۔ اور غزالہ بیگم تو ویسے ہی بے تحاشا درندہ صفت عورت تھی۔ غزالہ بیگم نے کالی سے کہا کہ اسے یہاں سے لے جاؤ اور اسے کسی ملازم خانے میں پھینک دو اور جلد سے جلد اسے ہوش میں واپس لاؤ، بہت سے کام کرنے والے پڑے ہیں۔ کالی نے اس معصوم سی لڑکی کو اٹھایا اور اسے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ ایک ملازم خانے میں لا کر اس نے اس کمرے میں اسے ایک چارپائی پر لٹایا۔ وہ ایک چھوٹا سا نہایت گندا سا کمرہ تھا، جہاں پر ملازموں کو بھی نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس کمرے میں اکثر صرف ان ملازموں کو بھیجا جاتا تھا جنہیں سزا ملتی تھی، یعنی سزا کے طور پر وہ اس کمرے میں رہا کرتے تھے۔ اس کمرے میں محض ایک چارپائی تھی اور وہ نہایت ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کسی قسم کی کوئی آسائش موجود نہیں تھی۔ کالی نے پاس پڑے اسٹیل کے گلاس سے پانی اس کے منہ پر مارا، جس کی وجہ سے رانیہ نے اپنی دکھتی ہوئی سوجی ہوئی آنکھ کو ہلکا ہلکا کھولا اور سامنے موجود عورت کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھیں اس وقت اس قدر درد کر رہی تھیں کہ وہ انہیں کھولنے سے قاصر تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کالی نے اسے پانی پلایا اور اس کے ہوش و حواس بحال کرنے کے لیے اسے کمرے میں ہی موجود ایک چھوٹے سے واش روم کی جانب بھیج دیا اور اس سے کہا کہ اپنے ہاتھ منہ دھو لو، تمہیں اب یہاں رہنا ہے اور بہت سا کام کرنا ہے۔ یہ سنتے ہی رانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن اب یہی اس کی زندگی تھی، کیونکہ اس کے اپنے گھر والوں نے اس کے لیے اس زندگی کو چنا تھا۔ رانیہ کو یہاں کام کرتے ہوئے آج 6 دن گزر چکے تھے۔ وہ دن رات نوکروں کی طرح کام کر رہی تھی۔ البتہ کالی ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ اس کی کام میں اس کا ساتھ دے، اس کا ہاتھ بٹا سکے، لیکن غزالہ بیگم نہ کرتے بھی اسے رات تک جانوروں کی طرح کام کرواتی تھی۔ حویلی کا ہر کام تقریباً انہوں نے رانیہ کے ہی سپرد کر دیا تھا۔ 17 سالہ رانیہ کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود محض 5 دنوں میں کالی نے اسے کھانا بنانا سکھا دیا تھا، کیونکہ غزالہ بیگم کا حکم تھا کہ اگر اس نے 5 دن کے اندر اندر کھانا بنانا نہیں سیکھا تو اس کے ہاتھ دونوں جلا دیے جائیں گے۔ اپنے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے رانیہ آج بے بسی سے بے تحاشا روتی، کیونکہ اس کے خوبصورت نرم و ملائم نازک سے ہاتھ جو جگہ جگہ سے جل چکے تھے، کہیں پر گرم تیل گر چکا تھا تو کہیں پر توا لگا تھا، اس کی خوبصورتی میں گرہن لگا چکی تھی۔ وہ آج کھانا بنا کر حویلی والوں کے سامنے دسترخوان پر پیش کر رہی تھی کہ اچانک سے اسے بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ یہ آواز سنتے ہی رانیہ کے دل کی دھڑکنیں بے تحاشا تیز ہو گئیں۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے آج سے 6 دن پہلے سنی تھی۔ خوبصورت مردانہ بھاری آواز، تو کیا وہ دشمن جاں واپس آ گیا تھا؟
جو اسے تن تنہا بے سہارا چھوڑ کر 5 دن پہلے چلا گیا تھا۔ اس کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر دیکھ سکے، لیکن چونکہ جاذب شاہ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اسی لیے وہ اسے کوئی نئی ملازمہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے اسے آواز لگائی اور اسے کہا کہ میرے لیے کھانا نکال دو، میں آج کھانا اپنے کمرے میں ہی کھاؤں گا۔ جاذب شاہ کی بات سن کر غزالہ بیگم اندر ہی اندر کڑ کر رہ گئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی قیمت پر وہ لڑکی ان کے بیٹے کے سامنے جائے، کیونکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ خوبصورت لڑکی اپنے حسن سے ان کے بیٹے کو پھانس لے گی۔ کچھ ہی دیر میں رانیہ نے کھانے کی ٹرے تیار کی اور جاذب کے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر سیڑھیاں چڑھتی، غزالہ بیگم نے پاؤں آگے کرتے اسے ٹرے سمیت نیچے گرا دیا۔ تقریباً 3-4 سیڑھیوں سے نیچے گرنے کی وجہ سے رانیہ کا سر پھٹ چکا تھا۔ وہ اس وقت خون میں لت پت بے ہوش پڑی تھی۔ غزالہ بیگم کی اس قدر بے حسی پر کالی کے اندر کی آتما نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ وہ ایک نہایت ہی کم سن معصوم لڑکی تھی جس کے ساتھ اس قدر ظلم ہو رہا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ سوجا تو وہ جاذب شاہ کے کمرے کی جانب بھاگ گئی اور دروازہ بجاتے ہوئے اس نے فوراً سے پہلے اندر قدم رکھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی اس حرکت پر جاذب شاہ کس قدر غصہ ہوگا۔ لیکن اس وقت اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ اس وقت اسے اس معصوم سی رانیہ کی فکر تھی جو خون میں لت پت نیچے بے ہوش پڑی تھی، کیونکہ غزالہ بیگم تو اس کے بے ہوش وجود کو وہیں چھوڑ کر جا چکی تھی اور کالی کو کہہ گئی تھی کہ اس کی مرہم پٹی کر دو۔ لیکن کالی سے یہ سب برداشت نہ ہوا، اسی لیے وہ فوراً سے پہلے جاذب شاہ کے کمرے میں پہنچ گئی۔ جاذب شاہ جو ابھی نہا کر نکل کر تیار ہوا تھا، اپنے کمرے میں کالی کو یوں بلا اجازت دیکھ کر اس کے ماتھے کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نہایت ہی غصے سے دھاڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتا، کالی نے اسے فوراً سے یہ بتانا ضروری سمجھا کہ اس کی بیوی نیچے بے ہوش پڑی ہے۔ مجھے آپ کی بیگم کو سیڑھیوں سے گرا دیا گیا ہے اور وہ اس وقت نیچے خون میں لت پت پڑی ہیں۔ وہ پہلے ہی بہت زیادہ زخمی ہیں۔ مہربانی کر کے آپ اسے کسی ہسپتال لے جائیں تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ وہ جس قدر زخمی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ کبھی بھی اپنی جان گنوا سکتی ہے۔ کالی کی یہ بات سن کر جاذب شاہ کے دل میں عجیب سا درد اٹھا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اس کی بیوی کی بات کر رہی تھی؟ ہاں، وہ بیوی جس کا نکاح کچھ دن پہلے آپ سے ہوا تھا، وہ بیوی جو ونی کے طور پر اس کے نکاح میں دی گئی تھی۔ جاذب شاہ کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ نیچے کی طرف تقریباً بھاگا اور جیسے ہی وہ نیچے آیا تو اس کی نظر خون میں لت پت لڑکی پر پڑی۔ وہ فوراً سے اسے اٹھاتے ہوئے باہر کی جانب بھاگا اور اسے لے کر ایک اسپتال آیا جہاں پر اس کا علاج کروایا گیا۔ اس کے بعد پھر وہ اسے واپس حویلی لا کر کالی کے کمرے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے کیسے عجیب و غریب احساسات تھے جو اس کے سینے میں ہلچل مچا چکے تھے، لیکن وہ جاذب شاہ ہی کیا جو اپنے احساسات کو خود پر حاوی ہونے دے۔ اسے ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ پیچھے وہ لڑکی مرتی ہے یا جیتی ہے، جبکہ کالی اسے لیے اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کالی اس لیے اپنے ملازم خانے میں آئی تھی کہ اسے چارپائی پر بٹھایا اور اس سے پہلے کہ اسے کچھ کھانے یا پلانے کو دیتی وہ ایک مرتبہ پھر سے بے ہوش ہو چکی تھی، کیونکہ وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی مار کھا کھا کر، اور دن رات حویلی میں کام کرتے ہوئے اس کی ہمت اب جواب دے گئی تھی۔ اسے تقریباً کافی عرصے بعد ہوش آیا۔ جیسے اسے ہوش آیا تو اس نے یہاں وہاں نظر گھمانے کی کوشش کی، لیکن ایک چھوٹے سے کمرے میں خود کو بند دیکھ کر وہ اس بات کو یاد کرنے لگی کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ بہت زیادہ ذہن پر زور ڈالنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ تو اب قید کر لی گئی ہے۔ وہ ایک نہایت ہی معصوم سی شہزادی تھی، ملک خاندان کی سب سے خوبصورت حسینہ، جسے سب نے بہت ہی نازوں سے پالا تھا، لیکن کسی کے کیے کی سزا کسی کو کیوں ملتی ہے؟ وہ یہ سوچ کر رہ گئی، آخرکار وہ تو ایک لڑکی ہے، اور ہمیشہ یہی تو ہوتا آیا تھا کہ لڑکوں کے کیے کی سزا ہمیشہ لڑکیوں کو دی جاتی تھی۔ اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے کو چھوتے ہوئے وہ بے تحاشا رو دی، کیونکہ اس کے حسن کو گرہن لگ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ جگہ جگہ سے جلے ہوئے تھے، جبکہ چہرے پر بھی نیل پڑ چکے تھے۔ وہ اس وقت جتنے غزالہ بیگم کے تھپڑ کھا چکی تھی، اسے تو زندگی میں کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی اس کے خوبصورت حسین چہرے کو کبھی
یوں چھوئے گا۔ کچھ ہی دیر میں کالی اس کے پاس آئی تو اس سے کہنے لگی کہ کیا میں وضو کر سکتی ہوں؟ کالی نے حیرانگی سے اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کو دیکھا جو ابھی بھی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ اپنا دکھ اپنے رب سے بیان کرنا چاہتی تھی۔ کالی نے اس کی بات سن کر اسے واش روم کی جانب بھیجا اور اس سے کہا کہ تم اپنا جوڑا بدل لو۔ کالی نے اپنی بیٹی کا جوڑا اسے دیا جو ایک نہایت ہی پرانا اور گھسا پٹا سا جوڑا تھا، لیکن وہ ٹھہرے غریب لوگ اور ملازم لوگ ان کے پاس اسی طرح کے کپڑے تھے۔ جوڑے کو دیکھتے ہی وہ پھر سے بے تحاشا رونے لگی، لیکن کم از کم وہ صاف ستھرا تو تھا۔ وہ کچھ ہی دیر میں وہ جوڑا پہن کر وضو کر کے باہر آئی اور جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ اس وقت ظہر کا وقت تھا۔ نماز ادا کرتے وقت وہ مسلسل خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جیسے اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو وہ بے تحاشا سسک کر روتی، اے اللہ، تو سب جانتا ہے میں بے قصور ہوں، مجھے کن جلادوں میں پھنسا دیا ہے۔ کیا میرے مالک مجھے ان سے رہائی دے یا ان جلاد لوگوں کے دلوں میں میرے لیے تھوڑی سی گنجائش پیدا کر دے، تھوڑا سا رحم پیدا کر دے، ورنہ یہ لوگ جانے میرے ساتھ کیا کر بیٹھیں گے۔ کہیں یہ مجھے جان ہی سے نہ مار دیں، میں مزید اذیت اور تکلیف برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ رو رو کر اپنے رب سے التجا کر رہی تھی، جبکہ پاس بیٹھی کالی کو اس معصوم سی لڑکی پر بے تحاشا ترس آ رہا تھا، جبکہ جن کے رحم و کرم پر وہ تھی انہیں اس معصوم پر بالکل بھی ترس نہیں آتا تھا۔ وہ بھی نماز ادا کر ہی رہی تھی کہ ایک اور ملازمہ نے کالی کو بڑے صاحب کا پیغام دیا۔ اس نے کہا کہ جاذب صاحب اسے اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر تو رانیہ مزید سہم گئی۔ وہ بھلا اسے اپنے کمرے میں کیوں بلا رہا تھا؟ غزالہ بیگم کسی کام کی وجہ سے دوسرے گاؤں گئی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ زیادہ خوفزدہ ہو رہی تھی، کیونکہ چاہے کچھ بھی ہو جاتا وہ غزالہ بیگم اسے مارتی پیٹتی، لیکن وہ اسے کبھی بھی اپنے بیٹے کے کمرے میں نہیں جانے دیتی تھی۔ وہ سال کی خوبصورت لڑکی تھی اور حویلی میں رہتے ہوئے کم از کم یہ تو جان ہی گئی تھی کہ اس حویلی کے مرد کیسے ہیں۔ وہ بالکل جانوروں کی طرح عورتوں کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔ اب اسے رہ رہ کر یہی خوف کھایا جا رہا تھا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، لیکن جو بھی تھا اسے اب اس کا حکم تو ماننا ہی تھا۔ دوسری جانب ملازمہ نے رانیہ کو پکڑ کر کھڑا کیا اور اسے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جاذب شاہ کے کمرے کے باہر چھوڑ کر خود چلی گئی۔ وہ ڈرتی ڈرتی کمرے میں داخل ہوئی۔ جاذب شاہ نے نظر اٹھا کر کمرے میں داخل ہونے والے انسان کو دیکھا۔ اس کے دل میں درد اٹھا تھا اور وہ چہرہ پھیر گیا۔ وہ بوسیدہ سے پرانے گھسے پٹے لباس میں بمشکل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ دیوار کے سہارے سے چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ جاذب شاہ نے واپس نظر بھر کر اسے دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ وہ اپنے دل کی کیفیت خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تمہیں تو میں نے میرے کمرے میں رہنے کے لیے کہا تھا، تم یہاں کیوں نہیں تھی؟ وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ رانیہ نے حیرت سے جاذب شاہ کو دیکھا۔ اس حویلی میں آج پہلی بار کسی نے اس سے اس قدر نرمی سے بات کی تھی، اور کرنے والا بھی وہی انسان تھا جو پہلی ہی بار میں اسے اپنے غصے سے بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ وہ بڑی بی بی نے کہا تھا کہ میں آپ کے کمرے سے دور رہوں۔ وہ اپنا چہرہ جھکاتی بولی۔ وہ جانتی تھی کہ جب غزالہ بیگم کو یہ معلوم ہوگا کہ اس نے جاذب شاہ کے سامنے اس کا نام لیا ہے تو یقیناً وہ نئے سرے سے اسے تکلیف دینے والی تھی، لیکن اس وقت جاذب شاہ کی نرمی کو دیکھ کر وہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ نہ بول پائی تھی۔ جاذب شاہ کو اپنی ماں کے رویے پر افسوس ہوا تھا۔ وہ انہیں کہہ کر گیا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا جائے، لیکن انہوں نے پھر بھی ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ اس کا خوبصورت چہرہ جس پر نیل پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں پر جگہ جگہ جلے کے نشان تھے، اور وہ اپنے پاؤں پر بمشکل کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھو یہاں پر، وہ کہتا اٹھا اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ رانیہ کھڑی حیرت سے جاذب شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو پہلے دن تو اسے یہ باور کروا گیا تھا کہ وہ اس کی سب سے بڑی دشمن ہے، لیکن اب وہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا جیسے وہ اس کے بہت ہی قریبی ہو۔ جاذب شاہ نے رانیہ کو یوں ہی کھڑا دیکھ کر خود بٹھایا اور اس کے زخم صاف کرنے لگا۔ وہ روتی سسکتی اپنے درد کو برداشت کرتی
یوں ہی بیٹھی رہی۔ اس کی برداشت دیکھ کر جاذب شاہ نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی وہ لڑکی خاموش تھی۔ جاذب شاہ کو اب اپنی ماں پر افسوس ہو رہا تھا کہ آخر وہ ایسا سلوک کیسے کر سکتی ہیں۔ تم آرام کرو اور جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی، چاہے پھر تمہیں ماں ہی کیوں نہ بلائیں۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی۔ تو مطلب نہیں جاؤ گی؟ اسے تنبیہ کرتی نظروں سے دیکھ کر کہتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ تو بس منہ کھولے حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ غزالہ بیگم جب واپس لوٹیں تو رانیہ کا جاذب شاہ کے کمرے میں ہونے کا سن کر ان کا تو پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ گھر کے ہر ملازم پر چیخ رہی تھی، کالی او کالی، کہاں مر گئی؟ وہ دہاڑی تھی۔ کالی سر جھکائے کانپتی ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں میں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کو جاذب شاہ کے کمرے کے آس پاس بھی پھٹکنے نہ دینا، اور وہ جاذب شاہ کے کمرے میں بیٹھی ہے۔ جاؤ اسے لے کر آؤ، اس کی عقل تو میں ٹھکانے لگاؤں گی۔ وہ چیخ کر بولی۔ کالی بھاگتی ہے اور اوپر کمرے میں گئی۔ اسے لگا تھا کہ جاذب شاہ کمرے میں ہی ہوگا، لیکن رانیہ کا اکیلے بیڈ پر لیٹا دیکھ وہ افسردہ سے رانیہ کے پاس گئی۔ بیٹا، تمہیں بڑی بیوی بلا رہی ہیں، وہ افسردگی سے رانیہ کو دیکھتے بولی۔ رانیہ کو جاذب شاہ کی کہی بات یاد آئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھی۔ بڑی بیوی، مجھے جاذب شاہ منع کر کے گئے ہیں کہ میں اس کمرے سے نہ نکلوں۔ اگر میں اس کمرے سے نکلی تو وہ مجھ پر غصہ کریں گے۔ وہ نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑتی بولی تھی۔ کالی نے اس بات میں سر ہلایا اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جانتی تھی کہ جاذب شاہ اپنے کہے کا پکا ہے۔ اگر رانیہ کمرے سے باہر نکلی تو یقیناً اس حویلی پر اس کا قہر ٹوٹے گا، لیکن وہ غزالہ بیگم کے رد عمل سے بھی اب ڈر رہی تھی۔ بڑی بیوی، وہ کہہ رہی ہیں کہ جاذب شاہ سرکار منع کر کے گئے ہیں کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلیں، اور اب جاذب شاہ کے غصے سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں۔ اگر ان کے کہے کے مطابق نہ ہوا تو… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ غزالہ بیگم تن فن کر دی، جاذب شاہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کالی بھی ان کے پیچھے ہی لپکی۔ میں کچھ وقت کے لیے حویلی سے باہر کیا گئی؟ تمہارے منہ میں زبان آ گئی ہے؟ تمہیں میں ابھی بتاتی ہوں کہ میرے حکم کو نہ ماننا کیسا ہوتا ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھی اور رانیہ کے بالوں کو جکڑا اور اسے کھڑا کیا۔ اسے کھینچتی تھوڑا آگے بڑھی اور کمرے کے دروازے پر پھینکا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدموں میں آ گری۔ جاذب شاہ نے حیرت سے پہلے اپنی ماں کو اور پھر رانیہ کو دیکھا، جس کے چہرے پر ایک نئے سرے سے چوٹ لگ چکی تھی۔ جاذب شاہ نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پر دے مارا۔ جاذب شاہ! غزالہ نے تڑپ کر جاذب شاہ کے قریب جانا چاہا، لیکن وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک چکا تھا۔ رانیہ کو اٹھایا اور اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ ماں، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ دینا، لیکن آپ نے ویسا نہیں کیا اور اس کی یہ حالت کر دی، یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ یہ میری بیوی ہے۔ وہ غصے سے بول رہا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ رانیہ کا ہاتھ پکڑتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ غزالہ بیگم پیچھے سے پکارتی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ جاذب شاہ کہاں جا رہے ہو؟ تم کیا بھول گئے ہو کہ تمہارے تایا کی قاتل کی بیٹی ہے؟ غزالہ بیگم کی بات پر اس کے چلتے قدم رکے تھے۔ غزالہ بیگم نے ایک سکھ کا سانس لیا۔ چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ سمجھی تھی کہ اب وہ بھی رانیہ کے ساتھ وہی سلوک کرے گا جو کہ غزالہ بیگم کرتی آئی تھی۔ جاذب شاہ کے جب قدم رکے، رانیہ کا تو دل حلق میں آ گیا۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ آخر وہ کیسے بھول گئی تھی کہ اس کے بھائی نے جاذب شاہ کے تایا کا قتل کیا تھا؟ آخر وہ کیوں ہی اس کی سائیڈ لیتا؟ اور اب آگے جو ہونے والا تھا وہ اس کے لیے خود کو تیار کر رہی تھی۔ ماما، شاید آپ بھی بھول رہی ہیں کہ اسی لیے رانیہ کو ونی کیا گیا تھا۔ جاذب شاہ نے آج پہلی بار اسے اس کے نام سے پکارا تھا۔ رانیہ نے حیرت سے جاذب شاہ کو دیکھا، جو منہ موڑے اسے ہی کھڑا تھا۔ اور میں قصاص چاہتا تھا۔ ہاں، میں نے سوچا تھا کہ پہلے ریاض ملک کے بیٹے کو قتل کر کے قصاص لوں گا، پھر اس کے بعد رانیہ کو اس رشتے سے آزاد کر دوں گا، لیکن اب میں ایسا نہیں چاہتا۔ میں رانیہ کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اور میں رانیہ کو لے کر اس حویلی سے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا اپنے قدم آگے بڑھا چکا تھا۔
غزالہ کو تو ایسا لگا جیسے اس کے پاؤں تلے سے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ آخر وہ اپنے مقصد سے پیچھے کیوں ہٹ گیا تھا؟ کون تھا اسے اس کے مقصد سے پیچھے کرنے والا؟ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی کہ داجی اپنے کمرے سے باہر آئے۔ کہاں جا رہے ہو جازب شاہ؟ داجی کی آواز پر وہ پلٹا اور ایک شکوہ کن نظر اپنے دادا پر ڈالی۔ داجی، میں آپ کو پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں قصاص نہ لوں تو میں اس گھر سے چلا جاؤں گا، اور آپ کو بھی یہ بات منظور تھی، تو اب پوچھنے کا مطلب؟ جازب شاہ شکوہ کنہ لہجے میں بولا، ہاں میں نے تمہیں قصاص لینے سے منع کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میرے بیٹے کے جانے کے بعد تم ہی تو تھے جس نے مجھے سنبھالا، اپنی ماں کو سنبھالا، اپنی تائی کو سنبھالا تھا، اور اب تم یوں اس ونی ہو کر آئی لڑکی کی خاطر ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ وہ غصے سے دھاڑے تھے۔ داجی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ماما اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں؟ آپ اس کی حالت دیکھ رہے ہیں؟ وہ رانیہ کو داجی کے سامنے کرتا بولا۔ ایک پل کو داجی کے قدم بھی لڑکھڑائے تھے۔ وہ معصوم سی بچی جس کے چہرے کا زخم ابھی تازہ تھا، چہرے پر نیل پڑے ہوئے تھے، ہاتھ جلے ہوئے تھے، اور وہ اپنے سر پر کالی چادر لیے منہ جھکائے ان کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ داجی نے غزالہ کو دیکھا جو کہ اب منہ جھکائے کھڑی تھی۔ داجی تو اپنے بیٹے کے جانے کے بعد اس دنیا سے جیسے منہ ہی موڑ گئے تھے۔ انہوں نے واپس اپنے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا ہی نہیں تھا کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں، اور آج جب وہ باہر آئے تو رانیہ کی حالت دیکھ کر وہ ٹھٹکے تھے۔ نکاح سے پہلے انہوں نے رانیہ کو دیکھا تھا، وہ کس حد تک خوبصورت تھی، چند پل کے لیے انہیں بھی افسوس ہوا تھا کہ آخر کیسے ملک فیاض اپنے ایسی پھول سی بچی کو ونی میں دے سکتے ہیں، لیکن پھر اپنے بیٹے کا سوچ وہ خاموش ہو گئے تھے، اور اب اس کی ایسی حالت دیکھ کر اپنے ہی فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا۔ اگر مقابل جانور تھا تو وہ تو جانور نہ تھے، وہ تو احساس رکھتے تھے، وہ ایک انسان تھے۔ آخر انہوں نے اتنی بڑی غلطی کیسے کر دی؟ اگر وہ اسے ونی کر کے لائے تھے تو انہیں چاہیے تھا کہ اس بچی کی ذمہ داری لیتے، لیکن وہ تو اپنے بیٹے کے غم میں اس حد تک چور تھے کہ انہیں اس معصوم بچی کا خیال ہی نہ رہا۔ وہ ونی ہونے سے پہلے کس حد تک خوبصورت تھی، اور اب تو مانو اس کے حسن کو جیسے گرہن لگ چکا تھا۔ افسوس ہے مجھے تم پر۔ مجھے حیرت تھی کہ اس دنیا میں جانور پائے جاتے ہیں، لیکن کبھی میں نے اپنے گھر میں پلتے جانوروں کو دیکھا ہی نہیں جنہیں ایک انسان کے ساتھ سلوک کرنا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ افسوس سے بولے تھے۔ غزالہ بیگم کا جھکا چہرہ مزید جھکا تھا۔ اب سے اس بچی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، یہ بچی کہیں نہیں جائے گی۔ داجی بولتے ہی واپس اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ جازب شاہ نے بھی غزالہ بیگم سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ رانیہ کو وہ اپنے ساتھ لیے واپس کمرے میں آیا۔ شاپنگ کی ہے میں نے تمہارے لیے، وہ کمرے کے دروازے پر پڑے بیگ اٹھا کر رانیہ کے سامنے رکھتا بولا۔ رانیہ نے حیرت سے جازب شاہ کو دیکھا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے غصہ تھا، افسردگی تھی، اب وہاں چہرے پر نرمی تھی۔ ایک کپڑے کو دیکھ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا۔ وہ وہیں جازب شاہ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ مجھے زیادہ کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے سیلز گرل کو کہا کہ ایک لڑکی کی ضرورت کے مطابق سارا سامان پیک کر دیں، تو جو سامان اس نے دیا میں وہی لے آیا۔ وہ منہ پھیرے ہی کھڑا اسے صفائی دے رہا تھا۔ رانی اپنی چادر میں وہ کپڑا چھپاتی اس بات سے سر ہلا گئی۔ جازب شاہ نے پلٹ کر واپس رانیہ کو نہ دیکھا تھا اور وہ کمرے سے نکل گیا۔ رانیہ نے جازب شاہ کے کمرے سے نکلتے ہی ایک سرد آہ ہوا کے سپرد کی۔ ہاتھ میں پکڑا کپڑا سامنے کرتی ایک بار پھر شرم سے مسکرائی اور ان میں سے ایک سوٹ نکالتی واش روم میں بند ہوئی تھی۔ وہ نہا کر باہر نکلی، اس بات سے انجان کے کمرے میں جازب شاہ موجود ہے۔ جسم میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے وہ بستر پر لیٹ گئی۔ دوپٹے سے بے نیاز وجود اور ہونٹوں کے کنارے پر زخم کا نشان جازب شاہ نے بغور دیکھا تھا۔ وہ آج پہلی بار غور سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو کہنے کو تو اس کے نکاح میں تھی، پر اس کی حیثیت گھر کے جانوروں سے بھی بدتر تھی، کیونکہ وہ ونی میں آئی لڑکی تھی۔ اے لڑکی، اٹھو، میرے لیے چائے بناؤ۔ مردانہ آواز پر وہ فوراً کھڑی ہوئی، چادر اپنے ارد گرد لپیٹی۔ اس کی یہ حرکت جازب شاہ نے دلچسپی سے دیکھی۔
وہ کانپتے جسم سے کمرے سے نکلنے لگی جب جاذب شاہ نے اسے اچانک اپنی جانب کھینچا۔ وہ نازک پل بھر میں اس کے سینے سے ٹکرائی۔ جاذب شاہ نے بغور اس کے ہونٹوں سے نکلتے خون کو دیکھا اور اس پر جھکا اور نرمی سے اس خون کی بوند کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ رہنے دو، تم آرام کرو، لمبے سفر کے لیے جانا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ اس سفر کے دوران تم سو جاؤ۔ وہ مسکرایا اور رانیہ کو وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ رانیہ کے دل میں ایک تکلیف اٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی نظروں سے اوچھل ہو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اسے ڈھیروں تکلیف نے آن گھیرا تھا۔ داجی، داجی، سرکار کو گولی لگی ہے، وہ اسپتال میں ہے۔ ایک ملازم گھر میں داخل ہوتا چیخا تھا۔ رانیہ جو کمرے سے باہر نکلی تھی، اسے اپنی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی تو گھر سے باہر بالکل ٹھیک نکلا تھا، وہ تو کہیں اسے لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا کہ اسے گولی لگ گئی تھی؟ کس نے کیا ہے یہ؟ رانیہ کا لہجہ بدلا تھا، لہجے میں روب تھا، کسی بھی قسم کی لچک اس کے لہجے میں بالکل نہیں تھی۔ وہ تو تھوڑی دیر پہلے والی رانیہ لگ ہی نہیں رہی تھی جو خاموشی سے تکلیفیں برداشت کر رہی تھی۔ وہ ملازم سر جھکا گیا اور کچھ نہیں بولا۔ میں نے پوچھا کس نے کیا ہے یہ؟ اب کی بار اس کی آواز اس قدر تیز تھی کہ غزالہ بیگم کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ داجی بھی حیرت سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، وہ جس کی آواز ہی بمشکل اس کے حلق سے نکلتی تھی، وہ اب یوں کھڑی دھاڑ رہی تھی۔ اگر وہ پہلے اس طریقے سے بول سکتی تھی، مشکل حالات کا سامنا کر سکتی تھی، تو اس نے غزالہ بیگم کی اتنی مار کیوں کھائی؟ اور آخر کیوں اس نے اتنی تکلیفیں برداشت کی؟ آپ کے بابا نے، ملازم نے اتنا ہی کہا تھا۔ داجی کے دماغ کی رگیں ابھری تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، رانیہ شیرنی سی چال چلتی سیڑھیوں سے نیچے اتری تھی۔ غزالہ بیگم نے حیرت سے دیکھا، جو لڑکی لڑ کھڑا رہی تھی، چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، اس کی چال میں اب کسی بھی قسم کی لچک نہیں تھی۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ پہلے کچھ اور تھی، ان کے سامنے اب کچھ اور۔ رانیہ اب ان کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے ملک حویلی جانا ہے، وہی روبدار بنا لچک کے لہجہ۔ داجی کو لگا کہ وہ جاذب شاہ کے پاس جانے کا کہے گی، لیکن وہ تو ملک حویلی جانے کی بات کر رہی تھی۔ کیا وہ بھی دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی؟ داجی نے حیرت سے اس چھوٹی سی بچی کو دیکھا داجی، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہی ملی ہوئی ہے، بجائے اپنے شوہر کے پاس جانے کے یہ ان کے گھر جانے کی بات کر رہی ہے۔ غزالہ بیگم دھاڑی تھی۔ بڑی بیوی، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اتنے دنوں سے اگر میں خاموش تھی، آپ کی مار برداشت کر رہی تھی، تو صرف اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا باپ قصوروار تھا۔ آپ پہلی تکلیف سے گزر رہی تھی، میں آپ کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے خاموشی سے آپ کی مار برداشت کی اور صرف اپنے رب کے حضور روتی رہی۔ لیکن اب کی بار وہ رانیہ سامنے آئے گی جو ملک فیاض کی بیٹی تھی۔ وہ کہتی ملازم کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہاں سے نکل گئی تھی، جبکہ غزالہ بیگم کو اس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ داجی بھی اس کے پیچھے ہی چلے تھے۔ وہ ڈرائیور کو غزالہ بیگم کے ساتھ اسپتال جانے کا کہتے، خود رانیہ کے ساتھ نکلے تھے، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ لڑکی کیا کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ ان سے ملی ہوئی تھی تو اس کا حویلی میں رہنے کا مقصد کیا تھا؟ آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئی یا نہیں؟ اگر وہ جاذب شاہ کو مارنے کی کوشش کرنے میں شامل تھی تو داجی اسے ہرگز بھی بخشنے والے نہیں تھے۔ گاڑی ملک حویلی کے باہر ہی رکی تھی۔ رانیہ نیچے اتری اور نظر گھر کے پاس موجود ایک بڑے سے درخت پر گئی۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ شیرنی سی چال چلتی اس درخت کے پاس گئی اور گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی۔ اس نے وہاں سے زمین کھودنا شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی۔ اتنی بڑی بندوق دیکھ داجی کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھسک گئی تھی۔ آخر وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی؟ وہ چھوٹی سی معصوم بچی اپنے ہاتھ میں اتنی بڑی گن لیے اب ان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ داجی کو تو یوں لگا تھا کہ آج ان کا آخری دن ہے۔ اس کے تیور دیکھ انہیں کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ داجی کو لگا تھا کہ انہوں نے رانیہ کے ساتھ آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ رانیہ کا مقصد صرف جاذب شاہ کو مارنا تھا
اور اب جب اس کا مقصد پورا ہونے والا تھا تو وہ انہیں بھی زندہ چھوڑنے والی نہیں تھی۔ وہ اپنا دل تھامے گاڑی کے ساتھ لگ گئے، جبکہ رانیہ انہیں وہیں چھوڑ دی ملک حویلی کے دروازے پر گئی تھی۔ دروازہ کھولو، اس کی ایک آواز پر گارڈ بھاگتا ہوا آیا اور دروازہ کھول دیا۔ رانیہ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور وہ گن لوڈ کرتی آگے بڑھی۔ اس کی گن لوڈ کرنے کے انداز کو دیکھ داجی کو پھر سے جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی تو آج انہیں جھٹکے پر جھٹکے دے رہی تھی۔ آخر اتنے اچھے انداز میں اس نے گن لوڈ کیسے کی تھی؟ وہ ایسے گن لوڈ کرتی آگے بڑھتی تھی جیسے وہ بچپن ہی سے اس کے ساتھ کھیلتی آئی ہو، جیسے اس کا پسندیدہ کھلونا ہی بندوق ہو۔ وہ وہاں موجود ایک ایک چیز کا نشانہ لگاتی ملک فیاض کی حویلی کے باہر کا نظارہ بگاڑ چکی تھی۔ خوبصورتی سے، نفاست سے سجائے گئے وہ ایک ایک چیز کو اس نے اپنے ہاتھوں سے یہاں لگایا تھا۔ وہ انہیں بے دردی سے گولیاں چلاتی ملک ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ اندر سے آتے گارڈ نے جیسے ہی اس پر گولیاں چلانا چاہیں، رانیہ کی بندوق نے پل میں ہی انہیں نیچے ڈھیر کر دیا۔ وہ کچھ ہی پل میں خون کے رنگ کی ہولی کھیلتی شان سے حویلی کے بیچ جا کر بیٹھی تھی اور سر اپنا صوفے پر گرایا۔ واہ، ایسا شاندار استقبال میرا بابا، اور میری ہی سالگرہ پر، واہ، خیریت تو ہے؟ وہ اپنے باپ کے قدموں کی آہٹ پہچانتی تھی۔ ان 18 سالوں میں کیا کچھ نہیں دیا تھا اس کے باپ نے، کتنی محبت، کتنی چاہت سے اسے پالا تھا۔ تو آخر ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے بنا رانیہ کی پرواہ کیے ونی کر دیا تھا؟ یہ بات تو غلط ہے۔ جس نے تمہیں بندوق چلانا سکھائی، اپنے اسی استاد کے شاگردوں کو تم نے اتنی بے دردی سے مار دیا؟ ملک فیاض داد دیتی نظروں سے رانیہ کو دیکھتا اس کے پاس آ کر کھڑا تھا۔ ہاں، کیونکہ آپ کے انہی پالتو کتوں نے مجھے جرگے میں پیش کیا تھا۔ وہ بندوق رکھتی واپس اپنا سر صوفے پر گرا گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح تمہاری یادداشت بہت اچھی ہے۔ فیاض داد دیے بنا نہ رہ سکا۔ ابھی رانیہ نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے تھے کہ ایک سائڈ سے لڑکی بھاگتی ہوئی باہر آئی، تو پیچھے ہی رانیہ کا بھائی اس کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ شرٹ لیس ہاتھ میں حرام مشروب لیے اس لڑکی کے قریب آ رہا تھا۔ دوپٹہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑی رو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کو ہاتھ لگاتا، رانیہ کی بندوق سے نہ رکنے والی گولیاں چلی تھیں اور وہ اس کے کسرتی چھاتی کو پل میں ہی خون سے بھر چکی تھی۔ دور کھڑے داجی کی روح کانپی تھی۔ ایک پل کے لیے تو داجی کو رانیہ میں جاذب شاہ کی روح نظر آئی تھی۔ جب تک ملک فیاض کا بیٹا زمین پر گرا تب تک رانیہ اس پر گولیاں چلاتی رہی تھی۔ جب وہ زمین پر گرا تو رانیہ نے گن ملک فیاض کی پیشانی پر تانی۔ وہ لڑکی تو بے ہوش ہو چکی تھی۔ ملک فیاض تو سمجھ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ اس کی بازی تو پلٹ چکی تھی۔ اس ملازم کو بھیجنے والا ملک فیاض ہی تھا۔ وہ تو رانیہ کو اپنے پاس بلا کر جاذب شاہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جاذب شاہ کو بھی وہ خبر کر چکا تھا کہ اس کی بیٹی نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ جاذب شاہ کو گولی نہ لگی تھی۔ وہ تو رانیہ کو سزا دینے کے لیے اسے اس شہر سے دور لے جانا چاہتا تھا۔ لیکن جاذب شاہ تک جب خبر پہنچی کہ رانیہ ملک فیاض کی حویلی میں ہے تو وہ وہاں آیا تھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ اسے بھی حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ غزالہ بیگم جو کہ جاذب شاہ کے بعد ہی حویلی میں داخل ہوئی تھی، رانیہ کو یوں بندوق چلاتا دیکھ انہیں تو اپنی دنیا ہی گھومتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ ایک ایک پل لہرایا جب انہوں نے رانیہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اگر رانیہ کے ہاتھ میں بندوق آ جاتی تو یقیناً وہ اسے بھی اسی طرح بھون دیتی۔ غزالہ بیگم جاذب شاہ کے پیچھے چھپی تو جاذب شاہ نے حیرت سے اپنے پیچھے چھپتی اپنی ماں کو دیکھا۔ آخر وہ دونوں یہاں کیا کر رہے تھے؟ اگر رانیہ نے اسے دھوکہ دیا تھا تو رانیہ یہاں تھی، تو پھر داجی اور غزالہ یہاں کیوں تھے؟ جاذب شاہ پر حملہ کروانے والا تو تھا ہی نہیں۔ جاذب شاہ پر حملہ کروانے والا تو ہی تھا نا؟ وہ دھاڑی اور گن لوڈ کی۔ جاذب شاہ زندہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، وہ تو ہمارے پیچھے ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ رانیہ بندوق چلاتی، فیاض نے فوراً کہا تھا۔ رانیہ بھی آخر اس کے سائے میں پلی شاطر لڑکی تھی۔ رانیہ نے وہ گن فیاض کے ہاتھوں میں اور پھر اس کی گردن میں ماری تھی۔ وہ کراہنے لگا۔ رانیہ نے پلٹ کر پیچھے دیکھا
تو واقعی جاذب شاہ وہاں کھڑا تھا۔ وہ گن کے ساتھ ہی بھاگتی جاذب شاہ کے سینے سے لگی تھی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہوا تو نہیں؟ جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے شیرنی بنی اس پر گن تانے کھڑی تھی، ابھی وہ یوں رو رہی تھی، اس کو دیکھ رہی تھی۔ جاذب شاہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ رانیہ اس کی نظروں میں سوال دیکھ چکی تھی۔ رانیہ مسکرائی۔ انسان کی کھال میں چھپا بھیڑیا ہے یہ۔ میری ماں کی عزت کو تار تار کر دینے کے بعد میرے ماں باپ کو اسی نے مارا تھا اور پھر اپنے ساتھ یہاں لے آیا کیونکہ اس کی بیوی کا مجھ پر دل آ گیا تھا، لیکن یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی مرنے سے پہلے مجھے ساری حقیقت بتا گئی تھی۔ اس کی بیوی اسی کے ہاتھوں سے مری تھی۔ روز ایک نئی لڑکی اس گھر میں لانا، اس کی عزت کو بے مول کر دینا اس درندے کی صفت تھی، اور اس نے بھی اپنے جیسا ایک تیار کر رکھا تھا۔ وہ زمین پر بے سود پڑے ملک فیاض کے بیٹے کو دیکھ کر بولی تھی، اور گن لوڈ کرتی ملک فیاض کے دماغ کا نشانہ لگاتی گن چلا چکی تھی، اور بس چند پل لگے تھے فیاض کی روح رفیق اعلیٰ سے جا ملی تھی۔ جاذب شاہ نے اس سے مزید کوئی سوال نہ کیا تھا۔ وہ اپنے ملازم کو اس لڑکی کو بحفاظت اس کے گھر پہنچانے کا کہتا، رانیہ کو اپنے ساتھ لیے ایک نئی زندگی کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن غزالہ بیگم نے اس سے ڈر کر رہنا شروع کر دیا تھا، ورنہ کوئی غرض نہ تھی کہ کب رانیہ کا دماغ گھومتا اور اسے گولیوں سے بھون کر رکھ دیتی۔ اس دن کے بعد سے غزالہ بیگم نے رانیہ پر کبھی ہاتھ نہ اٹھایا تھا، یہاں تک کہ وہ ہمیشہ اس کے آگے پیچھے گھومتی، اسے ایسے ایسے سلوک کرتی جیسے وہ ان کی بہت ہی ہمدرد ہو۔ رانیہ کو بھی ان کی یہ تبدیلی بہت بھائی تھی۔ چند سال بعد سارم کہاں ہو تم؟ وہ حویلی کے باغیچے میں کھڑی اپنے 5 سالہ بچے کو پکار رہی تھی، لیکن وہ تھا نہ جانے کہاں چھپ کر بیٹھا تھا۔ حویلی میں داخل ہوتے جاذب شاہ نے ایک نظر آس پاس ڈالی تو اسے سارم حویلی کے اندر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ جاذب شاہ کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی، اور وہ خاموشی سے رانیہ کی طرف بڑھا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھتا اس کو دبوچ کر ایک سائڈ پر بنے کمرے میں لے آیا۔ ہر وقت سارم کبھی اپنے شوہر پر نظر ثانی کر لیا کرو، وہ شکوہ کنہ لہجے میں بولتا اس کی گردن پر جھکا تھا۔ جاذب شاہ وقت دیکھ لیا کریں، یوں ہی شروع نہ ہو جایا کریں، وہ جاذب شاہ کو خود سے دور کرتی بولی۔ جاذب شاہ نے آنکھیں سکیڑ کر رانیہ کو دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، کسی بھی قسم کا داغ اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ بھرے بھرے گال، بڑی بڑی آنکھیں اور خوبصورتی سے تراشے گئے لب۔ وہ مسکراتا اور رانیہ کی سانسوں پر تسلط قائم کر گیا۔ رانیہ نے جاذب شاہ کی گردن میں ہاتھ حائل کیے ہی تھے کہ انہیں سارم کمرے میں آتا نظر آیا۔ وہ دونوں فوراً ہی ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ تمہیں میں رات میں دیکھوں گا، اس وقت تو فی الحال اس چھوٹے شیطان کو سنبھالو جو بہت ہی غلط ٹائم پر آتا ہے۔ وہ رانیہ کو دانتوں کی نمائش کرتا دیکھ کہتا سارم کی طرف بڑھا۔ رانیہ بھی اس کے پیچھے ہی لگ گئی تھی۔ سارم جاذب شاہ سے چھپنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن جہاں وہ جاتا جاذب شاہ 2 قدم میں ہی اس کے پاس پہنچ جاتا۔ باغیچے میں اب ان تینوں کی کھلکھلاہٹ گونج رہی تھی، جبکہ کمرے میں کھڑے داجی اور غزالہ بیگم انہیں دیکھ بے حد خوش تھے۔